وہ یک طرفہ ذہن ہی چلنا چاہیے تھا ایک عام انسان کا جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو کہ اب ان کو خوب سزا ملے گی اور بڑا مزہ آئے گا اور مارے جائیں گے. لیکن چونکہ خدا سے تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس کو پیش نظر رکھو جس کو تکلیف دینے کے نتیجے میں قوم سزا پائے گی. تو اس کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس قوم کو بچایا بھی جائے اور بڑے اعلیٰ مراتب تک پہنچایا جائے. تو ایک دور ہے جو ابتدائی دور ہے ان دشمنوں کے برسر اقتدار رہنے کا دور، جن کی ذہنیت صداقت کی دشمن ہے اور انسان کی اس دل کی سختی خدا کی طرف منسوب کی جاتی ہے. یہ دور جب مٹے گا، اور یہ مٹے گا قہری تجلیات کے بعد، پے در پے سزاؤں کے بعد پھر قوموں کی سرشت بدلا کرتی ہے، یوں ہی بدلا کرتی ہے. پھر جو دوسرا دور آنے والا ہے وہ کب آتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں. وہ میرے نزدیک دائمی دور ہوگا، اور انہی بنی اسرائیلی صفات کے لوگوں میں سے عیسوی صفات کے مردوں کو زندہ کرنے والے پیدا ہوں گے، اور اس سب کا ثواب حضرت صاحبزادہ شہید کو ہوگا. اس کے آثار میں نے دیکھے ہیں باہر کی دنیا میں. جب بھی میں جاتا ہوں، امریکہ، کینیڈا وغیرہ بھی اور یہاں بھی، وہاں افغان ملتے ہیں اور ان کے اندر نمایاں تبدیلی ہے سوچ میں. کہتے ہیں ہم اپنی قوم کے کردار سے ذلیل اور رسوا ہو گئے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں، اور یہ جو متصب خون کا پیسہ مولوی ہے یہ نہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، نہ ہمارے ملک کی کرتا ہے، بلکہ ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ان کی نئی نسلوں میں تو بہت نمایاں اس کے خلاف نفرت کے اثار ظاہر ہوئے ہیں. جیسے خمینیزم کے خلاف بھی ایک دور میں بہت زیادہ ایرانیوں میں، یہ باہر کے بسنے والے ایرانیوں میں یہ بات پائی جاتی تھی، لیکن وہ رفتہ رفتہ پھر مٹ کے اب کچھ کم ہو گئی ہے، کیونکہ اس کا تعلق اس مذہبی وہ ظلم سے نہیں ہے جو ایک خدا کے برگزیدہ کے مقابل پر اٹھ کر کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو فینومینان ہے یہ اس طرح دبنے والا نہیں ہے. یہ اس خوشائند مستقبل کی صبح کا آغاز ہے جس کا ذکر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس پیشگوئی میں فرمایا ہے. فرمائیے. امام صاحب کی بات نہیں آئی، آپ کی آنی ہے کہ نہیں؟ سر ایک چھوٹا سوال ہے کہ آج کل انگلستان میں لاٹری کا بڑا چرچا ہے، تو بعض دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس میں شامل ہونا کس وجہ سے منع ہے، اور لاٹری نہیں، مگر آپ یہ بتائیں کہ کس کا قصور ہے؟ آپ نائب امیر بھی ہیں اور امام بھی ہیں مسجد کے، کہ اتنے سادہ سوال کا ابھی تک احمدیوں کو جواب ہی نہیں دیا گیا، اور چرچا ہو رہا ہے اور شیطانیت کا چرچا ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کے اس واضح پیغام کا اتنا مدھم پیغام پہنچایا گیا ہے کہ ان کے ذہنوں میں مٹا ہوا سا نقش ہے. وہ نہیں پہچانتے کہ واقعتاً لاٹری حرام ہے کہ نہیں. لاٹری ایک واضح کھلی جوئے کی قسم ہے، اور جوئے کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا ہے. اس لیے مجھے اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ آپ نے کیوں شور نہیں مقابل پہ ڈالا، کثرت کے ساتھ بلند آواز سے تمام احمدی مردوں، عورتوں، بچوں کو مطلع کیوں نہیں کیا کہ یہ جھوٹ ہے اور محض شیطانی ایک شیطان کے ہاتھوں میں انسان کو گمراہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہے. اور لاٹری میں جتنی بڑی لاٹری ہوگی اتنے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اتنی زیادہ امیدیں آسمان سے زمین پر گرائی جائیں گی. تو صدمے اور ٹھوکر کے مقامات کتنے زیادہ ہیں، اور ایک آدھ آدمی کو اتنی دولت مل جائے گی جو اس سے ویسے سنبھالی نہیں جانی، وہ پاگل ہو جائے گا اور اس پہ خرچ بھی بڑے بےہودہ کریں گے. تو جہاں پہلی سوسائٹی میں امیر تھوڑے اور غریب بہت زیادہ ہیں، وہاں زیادہ غریبوں کو اور غریب کرنے کا کیا فلسفہ، کیا تک ہے اس میں. اس لیے بحثیت نظام اتنا واضح طور پر بودھا نظام ہے یہ کہ اس کے خلاف ایک احمدی کی پاک سرشت کو از خود رد عمل دکھانا چاہیے تھا، اور یہ تربیت کی کمی لگ رہی ہے. اس امکانی 10 لاکھ پاؤنڈ کی خاطر یا لاکھ پاؤنڈ کی خاطر وہ قرآن کے نظام سے تعلق توڑ لیں اور پھر اپنے لیے
بھاری اکثریت کے لیے بلکہ قریباً سب کے لیے ہی، سب جتنی بھی تعدادیں ہیں بچوں وغیرہ کی، ان کے لیے ایک مایوسی اور ناکامی اور آخر نامرادی کا سامان پیدا کریں. بالکل لغو بات ہے. آپ کی باری. آپ پوچھنا چاہتے تھے کچھ؟ حضور میں شروع کیا، میں نے حضور کے جو لیکچرز ہیں ہومیوپیتھی کلاسز شروع کیا ہے، تو اس میں مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ جیسے حضور فرماتے ہیں کہ یہ کیلشیم کا مریض ہے، اس کی یہ علامات ہیں، یا آئرن کا. اس میں جیسے ایلوپیتھی میں ہوتا ہے کہ یا زیادتی ہوتی ہے تو ہائپوکیلسیمیا کی علامات ہوتی ہے، اگر کمی ہوگی تو ہائپوکیلسیمیا مریض ہوگا. لیکن جب حضور جنرلی بیان فرماتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کیلشیم کے مریض میں یہ خصوصیات ہے یا آئرن کے مریض کی یہ علامات ہوتی ہے. تو حضور سے ذہن نوازش ہے کہ کیسے نہیں، اگر آپ عذرا نوازش یہ سوال ہومیوپیتھی کلاس میں کر لیں تو جو لوگ ہومیوپیتھی کلاس دیکھتے ہیں ان کو سب کو فائدہ پہنچے گا، ورنہ وہ لوگ جو یہ نہیں دیکھتے پروگرام ان کو نقصان ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ اس وقت جو خبریں مجھے مل رہی ہیں، دنیا میں ایک بڑی تعداد غیر احمدیوں کی اور غیر مسلموں کی بھی اس کلاس میں دلچسپی لینے لگی ہے، اور ان کے بسا اوقات براہ راست خط بھی ملتے ہیں اور بعض دفعہ احمدی لکھتے ہیں. بعض دفعہ ملاقاتوں میں بتاتے ہیں مجھے خط خود نہیں آتا. ابھی چند دن ہوئے ایک ملاقات میں ایک دوست نے بتایا کہ میں اپنے گھر فون کیا، جو ایک گاؤں ہے پاکستان کا، ایک گاؤں جہاں وہ رہتے ہیں، گاؤں کہتے ہیں اب کافی بڑا قصبہ بن گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ گلیوں میں ٹیلی ویژن لگ گئے ہیں، اور وہاں جو ہومیوپیتھ کے شوقین ہیں دوسرے بھی وہ باقاعدہ اپنے نوٹ بکیں لے کے آ کے بیٹھتے اور باقاعدہ اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں. تو وہ بیچارے ان کو تو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ شاید وہی وقت نکالتے ہوں، وہ محروم رہ جائیں گے اگر یہ سوال ان پہ نہ کیا گیا. یہ تو یہاں سے کیسٹس بھی لے کے جا رہے ہیں. اچھا. ہاں جی، اس سے جو سوال بتا رہے تھے کہ ایک ہندو دوست آئے تھے تو انہوں نے سارے حضور کے جو لیسنس تھے ان کی کیسٹس لیں. اچھا، ہندو جی. اور انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ کس قدر خزانہ ہے جو میں لے کے جا رہا ہوں. اچھا اچھا اچھا. یہ ساؤتھ ہال میں رہتے ہیں، آئے تھے دفتر میں، 40 کیسٹیں لے کے گئے. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. کہتے تھے کہ خود میں کوئی 40-45 سال سے ہومیوپیتھی کر رہا ہوں. اچھا. حضور سے ملنے کے لیے بھی حاضر ہوں گے. باقاعدہ اتھارٹی ہے ہومیوپیتھی پہ. وہ کہہ رہے تھے، مجھے کہنے لگے کہ آپ تو عقیدت کے رنگ میں کہتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی کیسٹیں ہیں، لیکن ان میں اندر جو علم ہے اس کا مجھے علم ہے. وہ ان کا سبجیکٹ جو ہے ان کا، تو بڑی دلچسپ بات ہے یہ. تو یہ پھر جو جتنی خبریں آ رہی ہیں درست ہیں، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا سارا عالمی نظام شفا کا، اور اس لیے مجھے اس میں زیادہ دلچسپی ہے کہ سادگی میں انسان بہت دکھ اٹھا رہا ہے لا علمی کی وجہ سے، اور جو ہمارا نظام صحت ہے اب اس کے درمیان اور قصابیت کے درمیان بہت تھوڑا فرق رہ گیا ہے. اس کو بچری کہتے ہیں نا، اور امریکہ میں تو بچری اتنا زیادہ ظلم ہے غریب لوگوں پر، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ گلیوں میں گل سڑ کے مر جاتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں. اور جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی کئی قسم کے چکروں میں مبتلا ہو گئے ہیں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ دنیا کو احمدیت کی طرف سے یہ تحفہ ملے، سارے عالم کو، کہ ان کے گھروں میں سکون مل جائے، ان کو اپنی صحت کے لیے بے وجہ پیسے برباد نہ کرنا پڑے. بہت کم ایسے کیسز ہوں گے جہاں وہ خود ڈیل نہیں کر سکتے، تو پھر وہ ضروری نہیں کہ ایلوپیتھ کے پاس ہی جائیں، اپنے کسی بھائی بند ہومیوپیتھ کے پاس جائیں، اس کو سمجھ آ جاتی ہے. بعض دفعہ اپنی بیماری کے متعلق بھی وہ مجھے بعض کوئی دوسرے مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ استعمال کر کے دیکھو، اس میں فائدہ نظر آتا ہے. تو ایک عالمی ہومیوپیتھک کی انسانی برادری پیدا ہو جائے گی، یہ مقصد ہے اس کا. انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور حضور یہ کتاب جو لیکچرز آپ کے ہیں یہ کسی بک فارم میں بھی چھپنے چاہیے؟ بعد میں انشاءاللہ، ابھی تو چلنے دیں ان کو، ہم ان کو دہرائیں گے. پھر دہرانے سے پہلے ان کے ترجمے کروائے جا رہے ہیں مختلف زبانوں میں، تاکہ وہ لوگ قومیں جو محروم ہیں 7-8 زبانوں میں تو کم سے کم دنیا کی بڑی تعداد اس سے استفادہ کر سکے گی. 8 زبانیں جو چنیدہ ہیں ان کے بولنے اور سمجھنے والوں کی ٹوٹل تعداد دنیا کے انسانوں کے اوپر بھاری اکثریت رکھتی ہے. اگر چائنیز جیسا کہ شامل کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہو تو اکیلے ہی دنیا کی آبادی کا کتنا 1/4 حصہ ہے تقریباً. ہاں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں